من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل ما كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم حاضرین جمعہ، پس پردہ خواتین حضرات، سب سے پہلے تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا حقیقی رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ بعدہ حمد و ثنا کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب پر آمین۔ حاضرین کرام، آج کی اس جمعہ میں جس موضوع کے تحت خطاب ہوگا، اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ، اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق، اس عنوان کے تحت چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، دنیا پرستی کے اس ماحول میں جہاں لوگ پیسے کمانے کے لیے، مال اور دولت کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں کوشاں ہے، ایسے ماحول میں جہاں لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دیا، اللہ کی یاد جن کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت جن کے دلوں میں نہیں ہے، کیا ان ماحول میں
اس جیسے ماحول میں یہ عنوان نہیں بنتا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر یوں بیان فرمائی۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے قریب میں آنے سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کبھی اللہ رب العالمین نے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ کدھر جا رہے ہو، تو کبھی ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ رب العالمین کے طرف لوٹ آؤ۔ تو اللہ رب العالمین کا بارہ اپنی جانب بندے کو بلانا، یہ فکر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تم ہم سے یا اسلام سے یا دینی تعلیمات سے کتنا بھی بھاگو، ثم الینا ترجعون پھر لوٹ کر ہماری ہی طرف تو آنا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہاں جا سکتے ہو۔ تو حاضرین کرام، آئیے عنوان کی طرف، کہ عنوان ہے اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے، اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ اگر ایک الفاظ میں کہا جائے تو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کے درمیان بہت ساری گہرائیاں ہیں، بہت سارے اشکالات ہیں، بہت سارے سوالات اور تقاضے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا سوال کہ سب سے زیادہ بندہ محبت کس سے کرے؟ عقلاً نقلاً فطرتاً یہی جواب ملتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ عقل دیکھیے، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ضروریات کی تمام چیزوں پر ہماری نظر ہے، ہم دیکھ رہے سورج برابر اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ہوائیں برابر چل رہی ہیں، انسان کو آکسیجن دے رہی ہے، دنیا کے تمام معاملات اپنے اپنے وقت مقررہ پر ہوتے جا رہے ہیں، موسم برابر اپنے وقت پر آ جاتا ہے، گرما سرما بارش یہ اپنے وقت پر ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو عقل یہ بتاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا چلانے والا کوئی ہے۔ دنیا کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا آپ لے لیجئے، سوائے ملحدین کو چھوڑیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا اپنے آپ وجود میں آئی، ان کو چھوڑ کر جتنے مذاہب اس دھرتی پر زندگی گزارتے ہیں وہ کفار مکہ کی طرح ایک اللہ کے قائل ہے، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہے۔ یہ الگ بات ہے، عبادتیں مختلف ہے، عبادتیں مختلف خداؤں کی کرتے ہیں، لیکن مانتے یہ ہے کہ سب کا مالک اللہ ہے۔ تو دنیا جہان اپنی عقل دوڑا کر کے اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچی کہ ہمیں جب سب یہ کرنے والا اللہ ہے، دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو چلانے والا اللہ ہے، جب وقت کا کنٹرول اللہ کے ہاتھوں میں ہے تو سب سے زیادہ عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے، محبت اس ایک اکیلے رب اور معبود سے ہی ہونی چاہیے۔ اب آئیے نقل یعنی قرآن مجید کو آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اپنا تعارف کروایا۔ قرآن کریم کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس پر اللہ کی صفت ذکر نہ کی ہوئی اور صفحہ پلٹ دیا جائے، کوئی صفحہ ایسا نہیں جس پر اللہ کی صفت کا ذکر نہ ہو، ہر صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمین جس پر تم چل پھر رہے ہو کس نے بچھائی؟ یہ آسمان جو تمہارے سروں پر ٹھہرا ہوا ہے کس نے ٹھہرا کیا؟ کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ کیا رات کو تمہارے لیے آرام گاہ نہیں بنایا؟ کیا دن کو تمہارے لیے معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا زمین سے ہم نے اناج نہیں اگایا؟ کیا آسمان سے بارش نازل نہیں کی ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اور یہ کرنے والا اللہ ہے، اس نے بندوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان تمام چیزوں کو اگایا اور تم تک مہیا کیا۔ یہ تمام دنیا جہان کے لوگوں کے لیے فکر ہے کہ جو زمین پر زندگی گزارتے ہیں، زمین کو دیکھو، یہ زمین بچھا دی گئی، ایسی بیلنسنگ کی گئی کہ بھوکمپ کے ذریعے پتہ چلتا ہے اگر یہ زمین کے اندر قرار نہ ہو، لمحہ برابر اس سے قرار چھین لیا جائے، زلزلے کی شکل جب آتی ہے انسان کو ڈرانے کے لیے کہ اگر اس کو سیکنڈز کے لیے اللہ تعالیٰ برقرار اس کی قرار کو ہٹا رہا ہے، اگر پورے سے ہٹا دے تو یہی قیامت کا زلزلہ ہے۔ قیامت کے زلزلے سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہا ہے دیکھو ہماری طاقت، فریکشن آف سیکنڈز کے لیے ہم زمین کا قرار چھین لیتے ہیں، تم جو عمارتیں بنا کر کے فخر کرتے ہو وہ زمین بوس ہو جاتی ہے سیکنڈ کے اندر۔
تم اگرچہ کہ ٹیکنالوجی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہو، اللہ تعالیٰ کو لمحہ برابر دیر نہیں لگتی اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بتائی۔ چاند اور سورج گرہن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کو یہ چیلنج دیا، تم تمام چیزیں لگا لو، لائٹنگ سے اپنے محلات کو جگمگا دو، اگر سورج کی روشنی ہم چھین لے تو کوئی تم تک پہنچا سکتا ہے؟ اگر چاند کی روشنی ہم چھین لے تو تم تک کوئی پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ انسان، اللہ سے محبت کے سوا تیرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے صحرا میں چلنے والے سے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ہر جمعہ امام، ہماری ہر مسجد کا امام یہ پیغام دیتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں یہ زمین کس نے بچھائی ہے؟ اونٹوں کی طرف دیکھو کیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک صحرا میں چلنے والا بدو عرب آپ لے لیجئے جو تنہائی میں سفر کر رہا ہے، جسے معاشرہ اور سوسائٹی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اپنا جانور لے کر کے سوسائٹی میں سفر کی طرف رواں دوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو فکر دے رہا ہے کہ اے مسافر، اے اس ریگستان کی ریت میں چلنے والے، اپنے جانور کی طرف تو دیکھ ہم نے اسے کیسا پیدا کیا، مہینوں سفر کرتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے، سبحان اللہ کیسا ہم نے اس کو بنایا، پانی 1 مہینے کا اپنے اندر اسٹور کیے ہوئے، کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ فکر کر اس بات کی کہ زمین جس پر تو چل رہا ہے اپنے جانور کو لے کر کے وہ کس نے بچھائی ہے، کیسے بچھا دی گئی ہے۔ اور دور دراز تجھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، وہ پہاڑ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیسے نصب کیے ہیں۔ اور آسمان، صحرا میں چلنے والے کو یہ 4 چیزیں ہی تو نظر آتی ہے، اس کی سواری، جس پر چل رہا ہے وہ زمین، جس کے نیچے چل رہا ہے وہ آسمان، اور دور دراز دیکھے گا تو پہاڑ نظر آئیں گے۔ یہ چاروں چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے فکر دی کہ دیکھ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے چاروں چیزوں کو تیرے تابع کیا۔ اگر زمین نہ ہوتی تو کس پر چلتے پھرتے، آسمان نہ ہوتا تمہارے لیے تو سایہ کہاں سے آتا، سائبان کہاں سے آتے، یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین پر قرار کہاں سے پکڑتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایک اور فکر دی۔ ٹھیک ہے تم سوسائٹی میں نہیں ہو، ہم نے صحرا کے لیے فکر دی، تم صحرا میں بھی نہیں ہو، تنہائی میں ہو، اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو ہم نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تمہاری سانس کا اندر جانا اور باہر آنا کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ تمہارے اندر ہم نے دل دیا جو پورے بدن کو، پورے جسم کو خون مہیا کرتا ہے، اگر وہ اپنا کام روک دے تو تمہاری زندگی چلے گی؟ تمہارے اندر ہم نے گردے دیے ہیں، وہ اگر اپنا کام ختم کر دے، وہ چلنا بند کر دے، تمہارے اندر حیات باقی رہے گی؟ یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہمارے جسم کی ہے، جسم کے اندر ایسے خلیے، ایسے ہزاروں سینکڑوں سیلز ہے جس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، ایسی نسیں پٹھیں، اس کے اندر خون، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر غور کرو، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، لیکن ہلاکت ہو انسان کے لیے، موت آئے اس پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اور اس پر اتراتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، من نطفہ، ایک ایسے قطرے سے جس کا عام بول چال میں اس کا ذکر کرنا آپ کراہیت سمجھتے ہو، اس پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر بھی تم اپنی خلقت پر ناز کرتے ہو، تم اپنے آپ پر اتراتے ہو، اپنی شخصیت پر ناز کرتے ہو۔ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی سے کیا ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا، پھر اللہ رب العالمین سے بھاگ کر کدھر جا رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر یہ چیلنج بھی دیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ جن و انس، اے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تمہارے پاس قدرت اور طاقت ہے تو زمین کے کناروں سے نکل کر کے بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی طاقت کے سوا تم نہیں نکل سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نقل یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بتایا کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، یہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ تمہاری موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہاری حیات تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہاری صحت تمہارے ہاتھ میں نہیں، نہ تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو نقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اور فطرت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو فطرت پر پیدا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہوتے تو اس کو مجوسی بنا دیتے، نصرانی ہوتے تو اس کو نصرانی بنا دیتے، لیکن ہر بچہ جو دنیا میں جنم لیتا ہے وہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو عقلاً نقلاً فطرتاً یہ ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر یہ بیان کیا کہ بندے کا تعلق اللہ سے کیسا ہونا چاہیے، کس جذبے سے اللہ تعالیٰ کو چاہنا چاہیے، کس جذبے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے قبیلے والوں کو، اپنی تجارت کو اور اپنے محلات کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو یہ انتظار کرے اللہ کے حکم کے آنے کا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا انسانیت بلکہ امت مسلمہ اللہ سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو چاہتی ہے، اللہ اس کے رسول کے فیصلوں سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو ترجیح دیتی ہے۔ بتائیے کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج دنیا جہان میں کیا یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کچھ اور ہے، ہمارے گھر اور خاندان کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ طریقہ نہیں چلتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا یہ رواج نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کے طریقے چلتے ہیں، بڑوں کے رواج اور طور طریقے چلتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں؟ ایسا ہی ہے۔ تمام دنیا مسلمانیت، تمام دنیا انسانیت آج اللہ اس کے رسول سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتی ہے، ان کے فیصلے اور ان کے طور طریقوں کو ترجیح دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، تجارت کے معاملے میں بھی ہم نے یہی ثابت کیا کہ ہم جب تک اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، سود سے کام نہیں لیں گے، ہماری تجارتیں فروغ پکڑنے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں تمہاری تجارتوں سے محبوب ہے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم اپنی تجارت سے محبت کرتے ہو۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زمین پر جتنی مخلوقات چلتی پھرتی ہے اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، لیکن آج دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کمائیں گے، ہم نماز چھوڑ کر کے کاروبار نہیں کریں گے، ہم اگر اللہ کی عبادت چھوڑ کر کاروبار نہیں کریں گے، ہمیں منافع نہیں ہونے والا۔ کتنے ایسی مثالیں نہیں ہیں، کتنی ایسی مثالیں نہیں ہیں۔ اسی مسجد کی بات آپ اگر لے لیں، اتنے مصلی روزانہ کہاں جاتے ہیں، کہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ کس جگہ پر جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ بہت سارے اس میں سے ایسے شکل اور چہرے ہیں جو نمازوں میں، عام نمازوں میں موجود نہیں ہوتے۔ بتائیے ان کی اللہ سے کیا محبت ہے، وہ کیا دین اسلام سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہ بے نیاز ہو گئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ کیا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم اللہ نے حکم دیا کہ تم پر دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دنیا کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا، آخرت کی فکر، اس کی تیاری ہمارے ہاتھوں میں چھوڑی ہے، آخرت اس کی تیاری ہمارے ہاتھوں میں چھوڑی ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لائے کہ اللہ کی جنت پر حق ہے، اللہ کا عذاب پر حق ہے، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمارے بے نمازی ہونے پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں نار جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ میرے بھائیوں، ہم اپنے نفسیات سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی خواہشات سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول پر بھی ہماری خواہشات غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے ذریعے سے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ دنیا جہان کے تمام رشتوں سے زیادہ بڑھ کر کے ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیے، یہ پیغام یہ آیت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے درمیان جب یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھلایا، انہوں نے اپنی تمام رشتوں کو ایک طرف رکھا اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو ایک طرف رکھا۔ جب ہجرت کا موقع آپ کو پتہ ہوگا، کئی ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور تنے تنہا ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل مکہ سے مدینہ کا سفر انہوں نے کیا۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ سے محبت کی خاطر، جہنم سے بچنے کی خاطر۔
خاطر، جہنم میں داخلے سے بچنے کی خاطر، جنت کو حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے یہ سفر کیا۔ کیا یہ ہماری طرف نہیں ہے کہ آج ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے، کہ آج ہم جہنم سے بچنا نہیں چاہتے؟ ہم اللہ کے لیے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اپنی دکانیں نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے وطن کو چھوڑیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے اللہ کی خاطر؟ ارے ہم 10-15 منٹ کے لیے اپنی دکانیں نہیں چھوڑتے، بس سب کچھ ختم ہو جائے تب آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری روش اور طریقہ ہے۔ اتنی ہی محبت اللہ سے ہم نے کی ہے کہ جب کاروبار نہ ہو، جب دکان بند کرنے کا وقت آ جائے تب آ کر کے ہم مسجد میں نماز پڑھ کر یہ بتلاتے ہیں کہ اب ہمیں فرصت ملی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا عبادت کے لیے اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بتلا رہے ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ ڈرو اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا جو اللہ سے بڑھ کر اپنے کاروبار کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر اپنے والدین کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو چاہتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اگرچہ کہ وہ اپنی دکان میں فرض چھوڑ کر کے قرآن مجید پڑھ رہے ہو۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں مولوی صاحب نماز کو تو نہیں آتا ہوں لیکن دکان میں بیٹھ کر بڑا اذکار کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ وہ سارے نوافل کا اہتمام آپ کا بعد میں، پہلے فرض کی ادائیگی ہے، بعد میں سنن اور نوافل ہے۔ آپ کو روز قیامت فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے کہ اگر تمہیں تمہارے نفسیات زیادہ پسند ہے، تمہاری تجارتیں جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں ڈر لگتا ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے تمام رشتوں سے بڑھ کر، اپنی تجارت سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اصل میں ایسا تھا کہ ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کون ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم تربیت یافتہ صحابہ تھے، انہیں پتا تھا، لیکن آج ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم اللہ کی ذات کیسی ہے، ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کون ہے۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن کریم آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دیکھیے کہ کیا قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ جاننا چاہتے اللہ کے بارے میں، چھوٹی سی سورت اللہ کا تعارف دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، باپ بننے سے بھی اور بیٹا بننے سے بھی، دو رشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، دو رشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور اسی طرح آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے؟ اگر آپ کو تعارف چاہیے قرآن کریم اللہ کا تعارف دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ذات جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ رحمان، اور رحمان علی العرش استویٰ، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ عرش پر مستوی ہے جس کو دنیا جہان کے اکثر لوگ ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو تلاش کیا، چاند سورج ستاروں میں تلاش کیا، ان کو کہہ بھی دیا تھا انہوں نے کہ ہاذا ربی، لیکن جب وہ غروب ہو گئے، جب وہ غائب ہو گئے، جب وہ زوال کو پہنچے تو انہوں نے کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان سب سے ہٹ کر کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو ان تمام لوگوں، تمام چیزوں کا معبود ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ درست ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب انہیں چاند ستاروں میں کیوں نہیں ملا؟ کیا چاند ایک جگہ نہیں ہے؟ کیا ستارے ایک جگہ نہیں ہے؟ کیا سورج ایک جگہ نہیں ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ رب نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا اس بات کا اور اللہ کو عرش پر مانا، اور دلائل بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اچھا، اتنی دور رہ کر کے کیا اپنی مخلوقات کی ضروریات کو جانتا ہے؟ اگر ہم ہاتھ اٹھائیں تو کیا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ اس نے قرآن کریم میں پہلے ہی کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو کہنا کہ میں قریب ہوں، وہ ان سے دعائیں مانگتے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور قبولیت دعا کے اوقات ہمیں معلوم ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان
پر تہجد کے وقت کیوں نزول کرتا ہے؟ بندوں کی ضروریات جاننے کے لیے، بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنا قریب ہوتا ہے تاکہ بندے میری قربت کو دیکھ کر کے اٹھیں اور ایک پہر میں اٹھ کر کے مجھ سے مانگے۔ اور ندا لگانے والا لگاتا بھی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی حاجت کو مانگنے والا، لیکن ہم نے اللہ سے ہٹ کر ہر کسی سے حاجت مانگی، اللہ سے ہٹ کر ہر کسی سے مدد مانگی، نہیں مانگی تو صرف اللہ رب العالمین ہی سے نہیں مانگی۔ میرے بھائیوں، ایسی کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مل سکتی؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ آپ کو اولاد چاہیے، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ اللہ کا بانجھ کردہ کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ عزت چاہیے۔ اللہ نے کہا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے کہا کہ عزت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، ذلیل کرنا اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ آج یہی غم سے، یہی ڈر سے آج لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تمام کام کرتے ہیں۔ ارے عزت وہ نہیں دے سکتے آپ کو، پوری دنیا والے مل کر میدان میں جمع ہو جائیں، اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں ذلت لکھی ہے اسے دنیا والے مل کر کے عزت نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہیں پوری دنیا والے مل کر کے اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہیں، کتنے ایسے واقعات کو تاریخ میں لکھا نہیں گیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، مدینے والوں نے کہا تھا، مکہ والوں نے کہا تھا جب ہم تم پر غلبہ پائیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکالیں گے، یعنی مکہ سے نکال پھینکیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کی ہے، محمد الرسول اللہ کی ہے اور مومن بندوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، عزت کا دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ۔ آج ایک فلسفہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہماری دعائیں جلد قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا۔ یہ صرف فلسفہ ہے، یہ صرف افسانہ ہے۔ قرآن کریم کوئی اور بات کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سمیٹ لے گی، اللہ کی رحمت تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے جو اس کے اندر مدفون ہیں ہم اسے وسیلہ بنائیں گے تو یہ ہماری دعائیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پہنچائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ چاہے تو کسی کی بھی دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو کسی کی بھی دعا کو رد کرے۔ آپ وسیلہ لگا لے، وہ چاہے گا تو دے گا، اس کی مرضی ہے تو دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مانگو تو قبول ہو۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کائنات کا چلانے والا، وہ کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ کائنات کو ختم کرنے والا۔ اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس پر کسی کی زبردستی نہیں چلتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس پر کوئی زور زبردستی دار کر کے سفارش بھی نہیں کر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کسی، اس کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے چاہا تو اپنے سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اس نے رد کر دیا جب انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں مانگی کہ اے اللہ میرا بیٹا سمندر میں ڈوب رہا ہے، یہ طوفان میں ڈوب رہا ہے، اے اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرا اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ناشائستہ ہیں۔ یا نوح انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ اپنے کافر بیٹے کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وقت کا سب سے پہلا پیغمبر، اللہ کے سب سے پہلے رسول، 950 سال تک جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ بادشاہ ہے، اس نے نہیں چاہا تو اس نے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیا۔ میرے بھائیوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا تو دنیا، آخرت بھی غیر اللہ کے حوالے کر دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تو ہم نے دے دی غیر اللہ کے ہاتھوں میں، آخرت بھی ہم نے غیر اللہ کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ کیسے؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم نے تکیہ لگا لیا، کاروبار اور عیش و عشرت کو ہم نے اپنا رب، اپنا معبود بنا لیا، اور اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی بنا پر بخش دیے جائیں گے، یا پھر ہم فلانے پیر صاحب کے دامن کو پکڑ کر کے بخش دیے جائیں گے، ہمارا سلسلہ بڑے اعلیٰ نسب سے جڑا ہوا ہے، ہم بخش دیے جائیں گے، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے اندر کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ حشر کے میدان کے دن اللہ
اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہاں بھی اللہ ہی کی رحمت بندے کو عذاب جہنم سے بچا سکتی ہے، وہاں بھی اللہ ہی کی ذات ہے جو بندے کو اس دھڑکتی دھوپ میں جہاں آسمان سوا نیزے پر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب شدت کے عالم میں لوگ اپنے گناہ اور اپنے اعمال کے سبب پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ ہی کی عرش کا سایہ ہے جو بندے کو دعوت دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت دی، اقتدار دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، امام العادل، اگر وہ انصاف کر کے اس دنیا سے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انصاف پسند امیر، ایسے انصاف پسند بادشاہ جو لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتے، جو اپنی ذات کے لیے فیصلہ نہیں کرتے، جو اپنی بقائے عہدے کے لیے فیصلہ نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں دعوت دے گا کہ آؤ تمہارے لیے ہمارے عرش کا سایہ ہے۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ آنکھیں جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتی ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت سے روتی ہو، ایسی آنکھوں والا شخص آئے، اس کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ہے۔ اور ایسے دو لوگ جو محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، جو بچھڑتے ہیں اللہ کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ہے۔ اور وہ نوجوان بھی جس کو کسی خاتون نے غلط کام کے لیے دعوت دی اور اس کی زبان سے نکلتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا بندہ بھی آئے، اس کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ہے۔ اور اسی طرح وہ بندہ بھی جس نے صدقہ کیا چھپا کر کے اس طرح کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں نے کیا دیا ہے، آئے اللہ کی عرش کے سائے میں، اس کے لیے بھی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن تو یہ کہتا ہے، احادیث رسول تو یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت کسی کا دامن نہیں ہے، ہر کوئی ننگے بدن اٹھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ لباس پہنا رہے ہیں، وہاں اللہ کے عرش کا سایہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی، اور کس کو نصیب ہوگا سب کچھ بتا دیا گیا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے بدعت کو جنم نہ دیا ہوگا اور اس حالت میں مرے کہ سنت رسول کے پابند تھے، اور اس حالت میں مرے کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو، ان کو یہ تمام چیزیں نصیب ہوگی۔ تو تمام تعلقات دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اللہ ہی سے جوڑے رکھے، تبھی تو فائدہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، کسی سے قرض مانگیے، ایک مرتبہ کوئی دے دے آپ کو، دوسری مرتبہ جائیں گے تو آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا، اپنا چہرہ اٹھا کر کے وہ تنگی محسوس کرے گا۔ جب آ کر کے آپ قریب بیٹھیں گے، آپ سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرے گا۔ بار بار آپ اگر کسی سے قرض مانگے، لیکن اللہ کی ذات ہے، جتنے مرتبہ آپ مانگ لو وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ خبر کے اندر آپ دیکھیے، دنیا کے تمام رشتے لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں، لیکن اس عذاب سے چھٹکارا دلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو دنیا کا، دن بھر یا پھر پوری زندگی قبر پر قرآن پڑھتے بیٹھ جائیے، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتے۔ میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی رشتہ داریاں کام میں نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی۔ آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، کنبے قبیلے سے بھاگے گا۔ تو ہر جگہ ساتھ دینے والی، ہر جگہ نجات دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو ہمارا رشتہ اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے ہو جائیے، جو بندہ اللہ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ دنیا کو اتنا ہی استعمال کیجئے جتنے کی ضرورت ہے، دنیا کو اتنا ہی کمائیے جتنے کی ضرورت ہے، آخرت سنواریے، عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہی کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے بندوں سے کہ میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، لیکن یہ بھی کہہ دو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ میں نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے، میں نے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینے کے لیے جہاں جنت کو میں نے تیار کیا، وہی جہنم بھی تیار کر رکھی ہے جو میرے نافرمان ہیں، جو میرے باغی ہیں، جو میری عبادت سے بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ نوازے جا رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کے بعد بھی نوازے جا رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کے بعد بھی، بے نمازی ہونے کے بعد بھی کاروبار برابر چلتے ہیں، معاشرے میں برابر عزت دی جا رہی ہے،
معاشرے میں برابر ان کا مقام ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹ دے رہا ہے۔ جب اس کا پکڑ اس کو پکڑے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا میرے بھائی، واللہ کہہ رہا ہوں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جس کو اللہ کی پکڑ آ لگے اسے دنیا کا کوئی بڑا ولی بھی نہیں چھڑا سکتا ہے۔ ارے وقت کا نبی نے اپنے بیٹے کو نہیں چھڑایا، جب اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ڈوبنا تھا تو وہ ڈوب گیا۔ اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو اپنا بنا لو۔ اللہ کی رضا دنیا میں ہماری زندگی میں مقصود ہو، چاہے عبادتوں کے ذریعے، فرضیات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اور دیگر عبادتوں کے ذریعے اللہ کی رضا کو تھام لو۔ ٹھیک ہے آپ جنت الفردوس میں جانا نہیں چاہتے، مولوی صاحب میں دنیا میں مال کمانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کمائیے، لیکن جنت کے بارے میں بھی تو فکر کیجئے۔ سوچئے عذاب، آدمی کس قدر عذاب میں رہ سکتا ہے، کتنی دیر آپ عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ آگ لیجئے، اپنا ہاتھ اس پر رکھیے، کتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، چھوٹا سا چرکا لگ جائے برداشت نہیں ہوتا، کیا عذاب جہنم برداشت ہوگا؟ نار جہنم کی عذاب برداشت کر سکیں گے ہم؟ سانپ اور بچھو قبر کے اندر برداشت کر سکیں گے ہم؟ پھر کس طرح ہم بغاوت اختیار کر رہے ہیں؟ ہم کب اللہ تعالیٰ کے بنیں گے؟ آخر کون سا وقت آئے گا میرے بھائیوں؟ یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں، لوگ اسی آرزو اور تمنا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم آگے چل کر کے دیندار بنیں گے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہونے کے بعد دیندار بنیں گے، نواسے پوتے ہونے کے بعد دیندار بنیں گے، لیکن مہلت نہ ملی، اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسی بہت ساری شخصیات کو زمین نے دیکھا جو آج اس کے نیچے مدفون ہیں کہ آئندہ کل کے آنے کے انتظار میں ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہے۔ جو وقت ملا ہے اس کی قدر کیجئے، جو وقت اللہ نے دیا ہے، جو صحت اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے عبادت کے اندر جم جائیے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ، ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ معاشرت کریں۔ اللہ نے اسی کا تو حکم دیا ہے، آپ دنیا کمائیں لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ۔ وہ دنیا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، وہ مال نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ ہو، وہ دھن دولت، وہ عزت، وہ شہرت کچھ نہیں ہے جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا حقیقی بندہ اور اس کی بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کی جانب سے جو شمشاباد کی مسجد تھی جس کو ڈھا دیا گیا راتوں رات، جس کو شہید کر دیا گیا، اس کی مذمت کا پروانہ جاری ہوا کہ جماعت اہل حدیث مساجد کے ڈھانے والوں پر اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے۔ جو مساجد کو ڈھا رہے ہیں یہ مذمت کا اعلان کرتی ہے کہ مساجد کو ڈھانا، اللہ کے گھروں کو ڈھانا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لہذا ہم مذمت کرتے ہیں اس مسجد کے ڈھانے والوں پر کہ جنہوں نے شمشاباد کی مسجد کو ڈھایا اور جو ڈچپلی کی مسجد کو ڈھانے کے لیے کوشش جاری کر رہے ہیں، اس کی ہم جمعیت کی جانب سے مذمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جس جگہ پر مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی مقام پر اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو تعمیر فرمائے، لوگوں کو توفیق دے کہ اس جگہ پر اپنا مال خرچ کرے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔